اسلام کیا 4 شادیاں کرنے کا حکم دیتا ہے ہمیں؟ اگر کوئی مرد جو ہے ایک شادی کرتا ہے تو کیا اس پہ لازم ہو کہ وہ 3 شادیاں اور کرے؟ اگر وہ نہیں کرتا تو کیا اس کو کسی گناہ کا مرتکب ہو؟ اچھا، یہ سوال تو کافی بڑا سوال ہے، اور اس سوال کو کور اپ کرنے کے لیے ہمیں ایک پورا سیشن درکار ہوگا، 2 سے 3 گھنٹے کا۔ ظاہر ہے بہت بڑا موضوع ہے، اور اگر اس طرح کے موضوع پر انسان کوئی ایک ہاں نہ میں جواب کر دے تو بڑا ایک فتنہ فساد بن جاتا ہے، اور ایک لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تک اس کا تعدد ازواج کا یعنی پولیگیمی کا مسئلہ ہے، تعدد ازواج کو انگلش میں پولیگیمی کہا جاتا ہے، تو اس کا جہاں تک مسئلہ ہے تو یہ بڑا ہی اس حوالے سے مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور ایک اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جس میں بڑا ہی بحث و مباحثے کا میدان گرم رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دونوں فریق ہی زیادتی پر ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 4 شادیاں اسلام میں بالکل ہیں، فرض ہیں اور واجب ہیں، کافی سارے علماء کرام ہمارے معاشرے میں ہیں، وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام جو ہے کس طرح کی باتیں کرتا ہے، 4 شادیوں کے حکم دیتا ہے اور بڑا ظالم ہے۔ تو دیکھیں، قرآن مجید کو میں نے پھر وہی بات کرنی ہے، قرآن مجید کو جب آپ سمجھیں گے تو اس کو سمجھنا اپنے ٹریڈیشن کے اعتبار سے، کلچر کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ کہیں کلچر کی آمیزش اور ٹریڈیشن کی آمیزش تو اس کے اندر نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ قرآن مجید کی آیت کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر یہ حکم دیا ہو کہ تم 4 شادیاں کرو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا پورا سیاق دیکھیں گے تو یتیموں کا وہ سیاق چل رہا ہے کہ اگر تمہیں یتیموں کے بارے میں خوف ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، تو پھر تم عورتوں سے شادی کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا؟ اب دیکھیں یہاں پر ہے یہ بات کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں، اور جنگوں میں کیا ہوتے تھے؟ مرد شریک ہوتے تھے، مرد پارٹیسپیٹ کرتے تھے، مرد حصہ لیتے تھے۔ اب جب مرد جنگوں میں جائیں گے تو ظاہر ہے مرد پھر شہید بھی ہوں گے، قتل بھی ہوں گے۔ اب جب مرد قتل ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کی جو بیویاں ہیں بیوہ ہو جائیں گی۔ تو پہلے زمانے میں جنگ ایک کلچر تھا، اور اس کلچر کے نتیجے میں بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی اور بہت سارے بچے یتیم ہو جاتے تھے۔ اچھا، پھر اسی چیز کی وجہ سے اسلام نے جب یہ دیکھا کہ عورتیں جو ہے نا اس جنگ کی وجہ سے پھر کیا ہوتا تھا، جو عورتیں ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی، یا پھر ان کی حق تلفی ہونے لگتی تھی وہاں پر، کیونکہ ظاہر ہے یتیم جو عورتیں ہیں ان کی تو کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے نا، آگے سے ان کے بچے بھی ہیں، پھر ان کی کفالت کرنے والا کون ہے؟ معاشرے میں ایک بڑا ہی یعنی عجیب سا جو ہے نا سسٹم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے ایک سیکشولی ڈیزائر کی وجہ سے 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا بالکل بھی۔ اگر آپ اس کے سیاق کو اٹھا کے دیکھیں گے، کلچر کو اٹھا کے دیکھیں گے، تو اس ٹائم تھا جس کی وجہ سے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ اسلام نے حکم اس وجہ سے دیا ہے کہ اور یہ قرآن مجید خود بھی بتاتا ہے کہ اگر تمہیں یتیموں کا خوف ہو، یتیموں کی کفالت کا اگر خوف ہے تو پھر تم 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، کیونکہ اس زمانے میں جب لوگ جنگوں میں مر جائیں گے جا کر تو پھر ان کے بچوں کا پرسان حال تو کوئی نہیں ہوگا، اور کوئی اتنے عزت کا خیرات بھی نہیں کرتا کہ بچوں کو پالنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ اس عورت سے شادی کریں گے کہ جس کے بچے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے اس کی ذمہ داری بھی آپ پر آئے گی، آپ اس کو اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے، اپنے بچوں کی طرح پالیں گے، اس کی پرورش کریں گے، تو پھر ہی آپ صحیح طرح اس کو پال سکتے ہیں، اور ایک ادارہ اور ایک انسٹیٹیوٹ رن ہو سکتا ہے جو خاندانی ادارہ ہے۔ تو اسلام نے اسی وجہ سے 4 شادیوں کا حکم دیا ہے کہ تم 4 شادیاں کرو، اور 4 شادیوں کا حکم کس شرط کے ساتھ ہے؟ عدل کے ساتھ ہے، پھر بھی عدل کے ساتھ ہے، عدل شرط ہے اس میں، قرآن مجید نے انصاف شرط رکھی ہے اس میں، اس آیت میں۔ پھر ایک اور جگہ بیان فرمایا ہے، ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر تم عدل نہ کر سکو، اور ہرگز تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرو، یعنی اگر تمہیں عدل نہ کرنے کا اندیشہ یا خوف ہو تو پھر تم ایک ہی کرو۔ یعنی ایک طرف تو اس کی وجہ جو 4 شادیوں کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد و عورت ہیں ان کے اندر جو ہے نا اس طرح کا ان بیلنس ہو جائیں، ان کی جو شرح ہے، ان کی جو فیصد ہے، تو یعنی عورتوں کی تعداد بہت زیادہ اس طرح ہو جائے کہ اچانک ہی جو عورتیں کسی کی زیر کفالت چلی آ رہی تھیں، وہ جس طرح جنگ کے نتیجے میں ہوتا ہے، مرد چلے گئے سارے کے سارے اور عورتیں کافی ساری رہ گئیں، بچے بھی رہ گئے ان کے، تو ان کو پھر اپنی زیر کفالت ان کی اپنے معاشرے کو چلانے کے لیے
اپنے ایک ادارے کو رن کرنے کے لیے خاندان کے اور بچوں کی پرورش کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا تھا. اور یہ بھی اس شرط کے ساتھ تھا کہ اگر عدل کر سکو، اور اگر عدل نہ کر سکو پہلی بیوی کو چھوڑ دیا لٹکا کر، اسی طرح اس پر ظلم کیا اس وجہ سے، اس کے بھی حقوق کا خیال رکھا ہے. پھر اسلام نے کہا نہیں، پھر ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کرو تو پھر تم ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کا حکم کوئی سیکشول ڈیزائرز کی وجہ سے نہیں دیا، کوئی سیکشولی اس کی وجہ سے نہیں دیا کہ کوئی ایک اس کو جو جنسی خواہشات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے 4 شادیوں کا حکم دیا ہو. اس کی وجہ خود قرآن مجید بتاتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. جی باقی انشاءاللہ تفصیل سے اگر کسی کو ابھی بھی بات ہضم نہ ہو تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پر بات کر لیں گے، دلائل کے ساتھ باقاعدہ جو قرآن و سنت میں آئے ہیں.